تو نے نہیں سنا تو سن لے کان کھول کے، تیرے باپ نے 1971 کی سقوط جنگ کے بعد پھر سندھ میں جب MRD کی تحریک چلی، اس میں فوج نے مظالم شروع کیے تو تیرے باپ نے فوج کے خلاف آواز اٹھائی، اور تو کیسا بیٹا اپنے باپ کا ہے؟ تیرے اندر باپ کے خون جو ہے اس کو کون سا وائرس لگ گیا ہے کہ جس نے تجھے ایجنٹ بنا دیا بالکل برخلاف اپنے باپ کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا سن لیجیے فوج کے خلاف احمد فراز کے دلی جذبات۔ احمد فراز فرماتے ہیں فوج کے لیے، میں نے اکثر تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں، اپنے شعروں کی، شعر نہیں شین عین، اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں، بابا زنجیر یاروں سے نادم ہوں، میں اپنے دل گیر پیاروں سے شرمندہ ہوں، جب کبھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل سوارا ہوئے سرحدوں پر میری، جب کبھی رن پڑا، میرا حرف ہنر تھا کہ خون جگر نظر میں نے کیا، مجھ سے جو بن پڑا، آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں سے جب بھی پکارا تمہیں، تم نے جان کے عوض اے فوجیوں، تم نے جان کے عوض آبرو بھیج دی، پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، ہم نے پھر بھی کیا ہے، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی جی سے اتارا، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں، سینہ چاکانے مشرق بھی، یعنی مشرقی پاکستان، سینے چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو فوجیوں تم آئے تھے، مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے، ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے، 2 لاکھ ان مسلمان پاکستانی فوج کے جرنیلوں، بریگیڈیئر، افسران، سپاہیوں نے 2 لاکھ سے زیادہ بنگالی مسلمانوں کو ریپ کیا۔ اسی لیے احمد فراز معروف فرماتے ہیں ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے، اس کا انجام جو بھی ہوا سو ہوا، شب گئی خواب ہائے پریشاں گئے، کس رعونت کے تیور تھے آغاز میں، کس خیالت سے تم سوئے زندہ گئے، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے، ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی، اپنی
شکستانہ اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں کاٹنے آئیں گے۔ یہ پاکستان کے فوجی جنرل قتل بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے۔ آج پشاور سے لاہور مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں، کیوں غازیوں؟ اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے، کس کے آگے ہو تم؟ سرنمو غازیوں، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر یہ کچھ تو ہوں غازیوں؟ جیسے برطانوی راج میں گور کے باغیوں پر ستم عام ان کے بھی تھے، جیسے صفاق گورے کے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے۔ آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں، آج تم ان سے کچھ مختلف تو نہیں۔ رائفلیں، وردیاں، نام ان کے بھی تھے، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، ہونٹوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، ہونٹوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں کہ منظر قیامت کے ہیں۔ کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں۔ آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے، سیاہی نہیں، خون اترا تمہارا تو ظاہر ہوا۔ پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، تم سپاہی نہیں۔ اب سبھی بے ضمیروں کو سر چاہیے، اب فقط مسئلہ آج شاہی نہیں۔ تم پیشاور قاتلو، پیشاور قاتلو تم سپاہی نہیں، تم سپاہی نہیں۔ جس باپ نے فوج کے مظالم فوجی جرنیلوں کے خلاف ایسی بات کی، اس کا بیٹا فوجی جرنیلوں کے تلوے چاٹے، جا اپنے باپ کی قبر میں جا کے معافی مانگ، اللہ کے حضور معافی مانگ، توبہ کر۔ میں تمام ساتھیوں کو 4 روزہ جو محنت چلائی ہے، ایک ایک فرد کو کنوینر سے لے کے ایک کارکن تھا، ہر کسی کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ انہیں خوش رکھے، صحت سے، تندرستی دے اور ایمانی جذبہ دے، انہیں حق پرستی کے لیے جان دینے کا ان میں جذبہ پیدا کرے۔ اگر ہم خالی تقریریں کرتے رہیں گے اور عمل خالی ہوگا تو ریئلزم، پریکٹیکلزم، عملیت پسندی، حقیقت پسندی کے خلاف عمل ہوگا۔ آپ تقریر